لا الہ کے نام پہ بننے والے اس ملک میں ظلم کی انتہا ہو چکی ہے. اسلام کے نام پہ فرعونیت عروج پکڑ چکی ہے اور ظلم کرنے کی اس حد تک انتہا ہو چکی ہے. ہم اسرائیل کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں. اس ملک میں غریب کو انسان سمجھا ہی نہیں جاتا. پاکستان کی شہری آباد اور اس کے بیٹے کے ساتھ جو بے حسی کا سلوک کیا گیا ہے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. ہم اس حد تک گر چکے ہیں کہ سرکار ہم نے اس بچے کو اپنے باپ سے ملنے کی اجازت نہیں دی اور باپ کو اپنے بیٹے سے ملنے کی اجازت نہیں دی. حالانکہ بیٹا ہاسپٹل میں ایڈمٹ. کس حد تک ذہنی طور پہ ٹارچر کیا جاتا ہے اس بات کا اندازہ آپ اس بچے کی حالت دیکھ کے لگا سکتے ہیں. وہ ایک معصوم سا بچہ اپنے باپ کو ملنے کے لیے بلبلا رہا تھا. رپورٹ کے مطابق وہ اپنے پیپر میں بھی اپنے باپ سے ملنے کے لیے لکھ کے ہے, اپنے باپ کا نام لکھ کے ہے. کیا یہ ملک اس ظلم اور بربریت کے لیے حاصل کیا گیا تھا؟ ظلم میں اور آپ برابر کے شریک, کیونکہ ہم پورے 75 سال میں ایک ایسا قانون نہیں لے کے آ سکے, ایک ایسا بندہ نہیں لے کے آ سکے جو ہمارے لیے, انسانیت کے لیے ایک قانون بنا سکے. ہمیں صرف ایک عمار نظر آیا ہے جس کی ویڈیو ہمارے سامنے آئی ہے. پتہ نہیں کئی عمار اس ملک میں اسی طرح مرتے ہوں گے, لیکن ہمیں ان کا پتہ نہیں ہے, ان کی ویڈیو منظر عام پر نہیں آتی. وہ معصوم بچہ خدا کے ہاں, خدا کی عدالت میں پتہ نہیں کس کس کا نام بلند کرے گا کہ اس بندے نے, بلکہ پورا پاکستان اس میں ہونے والی زیادتی میں شریک ہے. کیونکہ ہم سب نے انہی رہنماؤں کو لے کے آئے تھے, کبھی کسی کو 5 سال کے لیے, کسی کو 10 سال کے لیے, لیکن ان سب میں سے کوئی ایک بھی انسان نہیں آیا کہ جس نے ایسا قانون بنایا ہو جو غریب اور امیر کے لیے برابر ہو. بچہ تو چلو اپنے باپ کی یاد میں مر گیا, اس بیچارے نے اس دنیا سے چلا گیا, وہ اس ملک سے چلا گیا. اچھا ہوا تھا کہ اس کو بعد والی قیامت سے نہیں گزرنا پڑا, میں تو یہی کہوں. اور اس کے باپ کو جس طرح جنازے پہ لے کے آیا گیا اس پہ, وہ ہم سب کے لیے ایک لعنت کہ یہاں پہ کسی اشرفیہ کا بیٹا ہوتا, کسی بڑے بزنس مین کا بیٹا ہوتا, کسی سیاستدان کا بیٹا ہوتا, کسی جج کا ہوتا, یا کسی آرمی چیف کا بیٹا ہوتا, یا کسی جرنیل کا بیٹا ہوتا, تو اسے بھی اسی طرح پیش کیا جاتا. سرکار نہیں, ان کو پروٹوکول میں پیش کیا جاتا. اس معصوم کے باپ کو جنازے کے ٹائم بھی انہوں نے پیچھے سے پکڑا ہوا ہے, اور جنازہ پڑتے ہی سر اس کو یہاں سے کالر سے پکڑ لیا گیا ہے, گریبان سے پکڑ کے دھکیلا گیا ہے کہ اس کو اس کے لاسٹ آخری مومنٹ تک نہیں وہاں پہ رکھا جا سکتا تھا. اتنی کون سی ایمرجنسی پاکستان میں آ چکی تھی؟ سرکار نہیں, یہاں پہ انسانیت نہیں ہے, حیوانیت عروج پکڑ چکی ہے. میرا یہ سوال اس وقت ڈیوٹی کرنے والے پولیس والوں سے بھی ہے کہ آپ کیا کل کو نواز شریف اگر اس طرح کا کام کرتا ہے, عمران خان کرتا تو اس کے ساتھ بھی ایسا سلوک کریں گے؟ زرداری کرتا ہے یا چیف آف آرمی اسٹاف کرتا ہے, عاصم منیر صاحب کرتے ہیں, تو اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا جو عام پاکستانی کے ساتھ ہوتا ہے. ان پہ بھی کیا وہی قانون لاگو ہوتا ہے جو عام شہری پہ ہوتا ہے؟ اتنا ظلم تو اسرائیل نے فلسطین پہ نہیں کیا جتنا ظلم پاکستان کے یہ قانون غریب کے لیے کرتا. یہاں کے امیر قتل کر کے دوسرے دن ضمانت لے لیتے ہیں, اور غریب بندہ 1 کلو آٹا چوری کرنے پہ 2 ماہ جیل کاٹتا ہے. یہ ہے پاکستان, یہ ہے اس کا قانون, یہ ہے جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ آپ لوگوں نے پاکستان آزاد کروایا تھا. پھر تمام پاکستانی شہری جتنے بھی, چاہے وہ امیر ہیں, چاہے وہ مڈل کلاس طبقہ ہے, جو بھی ہیں, سرکار اپنے حق کی آواز اٹھائیں, ورنہ آپ کے لیے جینا دوبر کر دیں گے. یہ لوگ ایسے قانون پاس کروائیں گے جس میں غریب شاید سانس بھی نہ لے سکے. ہم آواز اس لیے اٹھاتے ہیں کیونکہ میں نے اور آپ نے اور ہمارے بچوں نے اسی ملک میں رہنا ہے. سرکار ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں, اتنے وسائل نہیں ہے کہ ہم پر فرد پہ 50 لاکھ لگا کے امریکہ, کینیڈا یا ادر کنٹری میں شفٹ کروا دیں اور ہم پاکستان کو ہمیشہ کے لیے بائے بائے بول دیں. سرکار ہمارے پاس تو اس قابل بھی نہیں چھوڑا. ان تمام جتنے بھی احباب پاکستان میں گزرے ہیں, جتنے بھی بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھنے والے ہیں, ان سے سوال ضرور ہوگا. یہ جو ہمارے آج کے بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے, یہ میرے اور آپ کے ووٹ جو ہم نے, جو منتخب کیے ہوئے لوگ ہیں, جن کو ہم نے اپنا سربراہ منتخب کیا تھا, سرکار یہ ان کا نتیجہ ہے. یہ ہماری کی ہوئی ہمارے سامنے آ رہی ہیں, یہ ہماری عقل ہے, ہمارا شعور تھا جو اس وقت ہم نے ایسے لوگوں کو پارلیمنٹس میں یا ادر جگہ پہ بھیجا, اور انہوں نے ایسے قانون لاگو کروائے جو میرے اور آپ کے بچوں کا تحفظ نہیں کرتے, جو میرا اور آپ کا تحفظ نہیں کرتے, جو غریب انسان کا تحفظ نہیں کرتے, صرف امیر کے لیے بنائے گئے. لا الہ کے نام پہ حضرت عمر کی جیسی ریاستیں بنتی ہیں, جیسی انہوں نے اسلام والی ریاست قائم کی تھی ویسے لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں, ویسے حکمران ہوتے ہیں. یہاں جیسے کمینے حکمران نہیں ہوتے. میں اس ریاست کو اسلام کے نام پہ سمجھتا ہی نہیں ہوں. یہ اسلام کے لیے 0% ورکنگ کر رہی ہے کہ یہاں کا قانون اسلام کے مطابق ہے, نہیں, صرف امیر کے لیے. قرآن مجید میں اور اسلام میں حضرت عمر کی ریاست میں غریب اور امیر برابر کے حصے دار تھے. سزا بھی برابر کی ملتی تھی, جزا بھی برابر کی ملتی تھی. کیا یہاں پہ وہ قانون امپلیمنٹ ہو رہا ہے؟
نہیں ہو رہا تو پھر اسلام کے نام پہ یہ ریاست جو ہم نے لی ہے یہ ہم صرف دکھاوا کر رہے ہیں. خدارا تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں. اگر کہیں ظلم ہوتا دیکھتے ہیں تو سرکار اس کو روکیں. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے کم از کم روکیں. زبان سے نہیں روک سکتے تو اس کو ضرور دوسرے تک پہنچائیں جو اس کو روک سکتا ہے, جو اس کا حل کر سکتا ہے, اس تک ضرور اس آواز کو پہنچائیں. انشاءاللہ ایک نہ ایک دن یہ تمام ظلم ختم ہو جائیں گے اور ہم لوگ بھی سکھ کا سانس لیں گے. غریب انسان بھی اپنا گھر, اپنے لیے بچوں کے لیے کھانا اور تمام جابز کی اپرچونٹیز ویسے ہی حاصل کرے گا جیسے یہاں پہ ایک امیر بندہ حاصل کرتا ہے.